نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 89 مریض جاں بحق ہو گئے اور 4,471 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ آج مسلسل 7واں روز ہے جس میں کورونا وبا کے نئے کیسز اور اس میں ہونے والی ہلاکتوں میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 1,81,088 اور ہلاکتیں 3,590 ہو گئی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق خواجہ سراؤں کا ڈی سی وہاڑی کے دفتر کے باہر وہاڑی احمد نوید بلوچ اور اس کے عملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا، ہمیں بھی راشن اور امداد دی جائے۔ تفصیلات کے مطابق خواجہ سراؤں کا ڈی سی وہاڑی کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا، ہمیں بھی راشن اور امداد دی جائے۔ خواجہ سراج سینہ کو بھی کرتے ہوئے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ ضلع صدر شی میل ایسوسی ایشن حاجی جعفر ببلی نے بتایا کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4 ماہ سے ہم خواجہ سرا بالکل بے روزگار ہیں۔ نوبت فاقوں تک جا پہنچی ہے، مگر ہمیں نہ تو حکومت کی طرف سے راشن مہیا کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی امداد دی گئی ہے۔ جعفر ببلی نے بتایا کہ دیگر اضلاع میں خواجہ سراؤں کو مالی امداد اور راشن دیا گیا، مگر وہاڑی کی انتظامیہ نے ہمیں محروم رکھا ہوا ہے۔ جب بھی ڈی سی سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو دفتر میں نہیں ہوتے اور اے سی آفس سے دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے راشن اور مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ السلام علیکم، میں حاجی جعفر ببلی ضلعی صدر ضلع وہاڑی سے بول رہی ہوں، کیونکہ ہر ضلع میں خواجہ سراؤں کو راشن بھی ملا ہے حکومت کی طرف سے۔ ہمارے ضلع وہاڑی میں کسی کو بھی راشن نہیں دیا گیا حکومت کی طرف سے، اور پیسے بھی ملے ہیں ہر ضلع میں حکومت کی طرف سے۔ ہمارے خواجہ سراؤں کو ضلع وہاڑی میں کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ جب سے کرونا آیا ہے، کرونا کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہے۔ نہ ہمارے کوئی فنکشن وغیرہ ہے، نہ ہم ودائیوں پہ جاتے ہیں، نہ ہم کہیں بھی نہیں، کوئی میلہ منڈی پہ بھی نہیں کوئی ہمارا خواجہ سراؤں جاتا، گھروں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم نے بھی کہاں سے کھانا ہے۔ ہم نے ڈکیٹیاں تو نہیں مارنی ہیں، ہم نے چوریاں تو نہیں کرنی، ہم نے جیبیں تو نہیں کاٹنی، ہمیں بھی کوئی حق ہے جینے کا۔ کیونکہ ہمارے ضلع وہاڑی میں کیوں نہیں سنتے ہماری باتیں؟ کیونکہ میں ایک دفعہ ادھر آئی تھی، اس آفس میں آئی تھی کہ ہماری کسی نے بھی نہیں میری بات سنی۔ میں نے کہا کہ میں خواجہ سراؤں کی صدر ہوں، کسی نے بھی نہیں سنی، ہمیں آفس میں نہیں داخل ہونے دیا۔ محمد عارف ترین کی رپورٹ کے مطابق ہرنائی میں 2020-21 مزدور دشمن بجٹ کے خلاف بلوچستان لیبر فیڈریشن میونسپل امپلائیز ضلع ہرنائی کی زیر صدارت احتجاجی ریلی اور مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی میونسپل کمیٹی سے نکالی گئی، جو کہ پریس کلب پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی ریلی اور مظاہرے میں بلوچستان لیبر فیڈریشن امپلائیز، پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن، محکمہ لائف اسٹاک، محکمہ زراعت، B&R اور تحریک استحکام پاکستان کے عہدیداروں اور ملازمین نے بھرپور شرکت کی۔ انہوں نے کہا بجٹ 2020-21 قاتل بجٹ مزدور دشمن بجٹ کو نامنظور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو مہنگائی کے تناسب سے 100% تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور تمام ڈیلی ویجز ملازمین کو فوری طور پر مستقل کیا جائے۔ یہ بجٹ مزدوروں کے ساتھ ساتھ سراسر زیادتی کے مترادف ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے بیورو رپورٹ۔ چودھری مجاہد محمود کے مطابق دیپالپور میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے جعلی نواب کا پولیس نے چیلنج قبول کر لیا۔ نمائشی نواب جدید رائفل سمیت گرفتار۔ نواحی گاؤں 3 SP کے نوجوان پرویز احمد والریاض نوناری نے ٹک ٹاک کلپ وائرل کیا تھا۔ کلپ میں گانے کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلا چیلنج بھی کیا گیا۔ DPO عمر سعید ملک کے نوٹس لینے پر DSP دیپالپور کی نگرانی میں ملزم کا سراغ لگایا گیا۔ پولیس تھانہ حویلی لکھا نے منچلے نواب کے خلاف مقدمہ درج کر کے جیل منتقل کر دیا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہیں۔ DPO SP دیپالپور کا کہنا ہے کہ قانون توڑنے اور چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لاہور جماعت اسلامی کے گروپ لیڈر عبد المجید گجر نے اپنی رہائش گاہ بدو کی گاؤں میں ایک تقریب کا اہتمام کیا،
جس میں سیاسی امور کے امیر لاہور ضیاءالدین انصاری، امیر نشتر ٹاؤن ایڈوکیٹ محمد یونس، محمد سلیم، محمد اقبال، محمد بشیر، انسپکٹر رانا شعیب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس تقریب میں شرکاء کا کہنا تھا کہ حمید گجر نے اپنی خصوصی کاوشوں سے 12 کینال اراضی فلاحی عمارتوں کے لیے مختص کروائی ہے، جس میں فلاحی عمارات کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ علاقہ مکینوں نے بھی حمید گجر کی اس کاوش کو خوب سراہا اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ آج کی یہ تقریب جو محترم عبدالحمید گجر صاحب نے یہاں پر کی ہے، اس حوالے سے بالکل یونیک ہے، بڑی خوش آنند ہے کہ یہ سینٹ پارک میں 12 کنال کی جگہ یہ بھی اسی بستی نے ہمیں ڈونیٹ کی تھی جماعت اسلامی کو، لہٰذا آج ہم نے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جب ہم نے اس میں پروجیکٹ کی مشاورت کی تو اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے اہل بدوکی کو جمع کیا اور ان کی رائے لیے اور ان کی آراء کو انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کی ضلعی سے ڈسکس کریں گے، اور جس طرح انہوں نے تقاضے کیے ہیں مختلف پروجیکٹ کے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی جگہ دیکھ کے ابھی کہ انشاءاللہ ان تمام پروجیکٹس کے لیے بھی جگہ کافی ہے۔ تو میں یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹ بھی اہل بدوکی کا ہے، جگہ بھی اہل بدوکی نے دی، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ چلانے کے لیے بھی میں تمام اہل بدوکی سے یہ حضور اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ان کو اپنا پروجیکٹ سمجھیں، اس میں پوری دلچسپی لیں اور اس کو دنیا کی فلاح کا مرکز بنائیں کہ آپ کی اس گاؤں میں دور دراز سے لوگ آئیں، استفادہ کریں ان چیزوں سے، اور آپ کی دلچسپی اس میں رہے گی تو ہمارے لیے باعث تقویت اور باعث خوشی بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جماعت اسلامی پانڈو کی کے ہمارے نمائندے الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی جناب عبدالحمید گجر صاحب کی دعوت پر یہاں پر حاضر ہوئے۔ یہاں پر ایک 12 کنال کی اراضی ہے جو مخیر حضرات نے جماعت اسلامی کے نام وقف کی ہے۔ ہم اس پر محلے کی میں رہنے والے آبادی کے لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے وہاں پر کوئی پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں۔ آج آبادی کے لوگوں کو اکٹھا کیا یہاں پر عبدالحمید گجر صاحب نے، اور ہم نے اس میں شرکت کی ہے۔ تمام شرکاء نے اپنی اپنی تجاویز دی ہیں۔ کچھ دوستوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر ایک ماڈل اسکول قائم کیا جائے، کچھ دوستوں نے زچہ بچہ سینٹر بنانے کے لیے درخواست کی ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگنا چاہیے۔ کچھ ساتھیوں کی رائے یہ بھی تھی کہ یہاں پر ایک ایسا ڈسپینسری اور ایسی صحت کے لیے بنیادی طور پر جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ ہم نے آج یہاں پر مشاورت کی ہے، یہ ساری تجاویز جو ہیں جماعت اسلامی کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی، اور وہاں پر اس بڑے پروجیکٹ کے لیے جس پر لاکھوں روپے نہیں بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوں گے، اس کے لیے ہم نے فنڈز مقرر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر تعمیرات شروع کر دی جائیں گی۔ آج ہم نے اس یونین کونسل میں جناب عبدالحمید گجر صاحب نے، جنہوں نے یہ کرونا کے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں بے روزگاروں کو اور دہاڑی دار لوگوں کے لیے راشن کی تقسیم کا کام کیا ہے، سینیٹائزر تقسیم کیے ہیں، ماسک تقسیم کیے ہیں، اور لاکھوں روپے کا جو ہے وہ دیگر خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیے۔ ہم نے ان کی برادری کے لوگوں سے اور آبادی کے لوگوں کے مشورے سے ان کو جماعت اسلامی کا نمائندہ مقرر کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کی نمائندگی کریں گے، اور یہاں سے بطور چیئرمین کامیاب ہو کر زیادہ بہتر خدمات سر انجام دیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق محکمہ اینٹی کرپشن پاک پتن کی بڑی کارروائی، 4 کروڑ 8 لاکھ روپے مالیت کی 36 کینال سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ پاک پتن کے نواحی علاقہ 16 ایس پی میں محکمہ ریونیو اور اینٹی کرپشن پاک پتن کی قبضہ گروپ کے خلاف مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں باثر قبضہ گروپ سے 4 کروڑ 8 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کی 38 کینال اراضی واگزار کروا لی گئی۔
ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پاک پتن رانا فواد احمد کے مطابق علاقہ کے معروف قبضہ گروپ نے عرصہ دراز سے سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، جسے آج واگزار کروا لیا گیا ہے۔ سنجاوی صوبائی منسٹر پبلک ہیلتھ حاجی نور محمد خان دمڑ نے سنجاوی شارٹ کٹ تا لورا لائی روڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ملک لاجور خان دمڑ، حاجی خان محمد دمڑ، چیف آفیسر شمس اللہ کاکڑ، شیرباز خان ترین، جمال عبد الناصر ایڈوکیٹ، اے سی محمد احسن انور، منہاس اسماعیل مینگل، ایکسین عصمت اللہ، تحصیلدار غلام حسن، ایس ایچ حیات اللہ موسیٰ خیل، حاجی راس محمد دمڑ اور دیگر بھی تھے۔ روڈ کے افتتاح کے بعد 18 نیوز کے نمائندے یوسف ناصر سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی منسٹر نے کہا کہ ہم نے سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ حلقے میں 47 کروڑ کی لاگت سے سنجاوی، دکی، زیارت، ہرنائی، شارک، لورالائی عوام کے لیے تحفہ ہیں، جو انشاءاللہ جلد بنے گا۔ 18 نیوز سے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیں چلتے ہیں صوبائی منسٹر حاجی نور محمد خان دمڑ کے پاس، جو 18 نیوز کے نمائندے یوسف ناصر سے بات کر رہے ہیں۔ صاحب، یہ جو شارٹ کٹ تلورائی روڈ کا افتتاح آپ نے کیا ابھی، یہ کتنے ٹائم میں بنے گا، کتنا وقت ہے اس کا سر؟ 2 سال میں انشاءاللہ 2 سال میں۔ یہ تو پہلے بھی اس روڈ کی بہت افتتاح ہوئی ہے، تقریباً 20 سال سے یہ روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے، اس بار بن جائے گا سر؟ یہ میں نے کبھی بھی ایسی افتتاح نہیں کیا جو نہیں، آپ نے نہیں، دوسرے لوگوں نے جو جھوٹا ثابت ہو جائے۔ اس دفعہ بھی عملی طور پر ابھی سے آج ہی کام شروع ہوگا، اور انشاءاللہ ودن پیریڈ جو ہے انہوں نے جو پیریڈ دیا ہے سرکار کی طرف سے، اس کے اندر ہماری طرف سے جو روڈ ہے یہ کمپلیٹ ہوگی۔ یہ کتنے کلومیٹر کا ہے سر؟ فی الحال 8 کلومیٹر ہے۔ 8 کلومیٹر انشاءاللہ اس میں ایکسٹینشن ہے، کوئی 12 کلومیٹر تک ہم پہنچا۔ یہ کتنی لاگت سے سر بن رہے تقریباً؟ یہ تقریباً 45 کروڑ تک ہے۔ 45 کروڑ سے، یعنی عوام یہ خوش ہو اس پہ کہ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ یہ اس پہ کارروائی تقریباً مکمل ہو جائے گی۔ 3 مہینے نہیں تو کل ہی سے کارروائی نظر آ جائیں گی۔ کارروائی کل سے نظر آئے کل ہی سے کارروائی نظر آ جائیں گی، اس پہ کام شروع ہو جائے گی۔ یہ ہماری کی ڈی ہے، ہماری اسی بھی ہے، یہ ہماری ایکشن ہے متعلقہ یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے، اور یہ ٹھیکیدار ہے، تو انشاءاللہ کل ہی سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا، اور کام بھی معیاری کام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سنجاوی، ارنائی، دکی اور زیارت کی عوام کا ایک درینہ مسئلہ تھا، جو کہ 50 سال سے مجھے جہاں تک میری زندگی ہے، جب سے مجھے یاد ہے، یہ ایک عوام کا ایک پرزور مطالبہ تھا کہ اس روڈ کو بنایا جائے، لیکن بدبختی سے ہماری سیاسی قیادت جو بھی گزرا ہے اس ہمارے حلقوں سے، تو کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اتنی زیادہ بڑا آدمی ہوں لوگوں سے، لیکن میرا یہ، کیونکہ اس روڈ سے میں نے بھی جانا ہے، میرے گھر کے لوگوں نے بھی جانا ہے، میرے ووٹروں نے بھی جانا ہے، اس روڈ سے یہ ایک ضروری روڈ تھا، اسی لیے میں نے اپنی ہی فنڈ سے یہ اس کو وہ کر دیا، ڈال دیا BSDP میں۔ تو کوشش میری یہ ہے کہ میں اپنی حد تک تو انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کرا دوں، اگر میں اور پیسوں کی بھی ضرورت پڑی تو وہ بھی دیکھیں، یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے۔ منسٹر صاحب، آپ بھی کھڑے، افسران بھی کھڑے اور ٹھیکیدار بھی کھڑے ہیں اس روڈ پہ ابھی جو اس وقت بہت کھڑے ہیں، اگر یہ ٹھیکیدار یا افسران کو آپ کہہ دیں تھوڑا سا بائی پاس ساتھ بنا دیں، اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرے تو عوام کے لیے کچھ سہولت ہوئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو ان کا ورک پلان ہے، یہ جب کام شروع کرے گا تو پھر کوئی ڈائیورشن بنائے گا، جہاں جہاں ڈائیورشن کی ضرورت تھی ڈائیورشن بنائیں گے، جہاں پہ گڈھے بھرنے کی ضرورت تھی وہ گڈھے بھر دیں گے۔ تو یہ ظاہر سی بات، یہ ان کی حکمت عملی ہے، جیسے وہ حکمت عملی بنائیں گے اپنے عوام کو سہولت دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ یہ روڈ سالات سال پڑا رہے اور عوام کو تکلیف میں مبتلا کریں۔ انشاءاللہ ہم جو کام کریں گے وہ وقت پر کمپلیٹ کریں گے، اور عوام سے ہماری یہی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے اور سرکار اور کمپنی کے ساتھ تعاون کرے، تاکہ اس وقت کام میں رکاوٹ نہ آ جائے اور کام وقت پر کمپلیٹ ہو جائے۔ مہربانی منسٹر صاحب۔ سنجاوی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد یوسف ناصر سے۔ سنجاوی میں گزشتہ کئی دنوں سے باولے کتوں نے مختلف گلیوں میں کئی بچوں کو کاٹ لیا، جس
से मुख्तलिफ इलाकों में खौफो हिरास फैल गया। इस सिलसिले में संजावी म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर शमसुल्ला काकड़ ने 18 न्यूज़ और वैक्सीनेटर मलिक अफजल खान नियासी ने 18 न्यूज़ से क्या कहा, आए आपको लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ है इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर शमसुल्ला काकड़। इनसे पूछते हैं कि संजावी में आवारा और बावले कुत्तों ने कई बच्चों को काटा हुआ है, इस बारे में इन्होंने क्या क्या। शमसुल्ला साहब, ये आवारा कुत्ते शहर में हैं, इन्होंने कई बच्चों को काटा हुआ है, बावले कुत्ते हैं, इस बारे में आप लोगों ने कुछ काम या कुछ इकदाम उठाए हैं? सर, आपको खुद पता है, आपने 2 दफ़ा चेक किया खुद, लेकिन हम लोगों ने कितने वक्त से ये मुहिम चला रहे, लेकिन बात ये है, ये अभी मुझे बताने लोग कहते हैं आ जाओ हमारे घर में ये कुत्ता वो है, दूसरा थे हमारे घर पे आ जाए। जो हम लोग वहाँ बंदा वहाँ पहुँच जाए, वो कहते हमारे घर पे मत आना, दूसरे कहते हमारे घर पे मत आना। ये मुझे पता नहीं है, एक दफ़ा लोग एक बात करते हैं, दूसरे दफ़ा और बात करते हैं। मैं खुद हैरान परेशान हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे इजाज़त दे दे, मैं पूरी तौर कल से ये मुहिम शुरू करूँगा और आप ये फिक्र है सर, कोई मसला नहीं। ये जो शहर में कौन से आवारा और बावले कुत्ते फिर रहे, बच्चों को भी काटा हुआ है, ये शहर घरों वालों को छोड़कर शहर में जो फिर है, इनके खिलाफ आप इनको तलब करने के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं? सर, मैंने कल अपनी तरफ से लेटर जारी किया कि आज से इंशाल्लाह वो शुरू होंगे। 2 दिन में आप खुद चेक करिए, इंशाल्लाह एक दाना भी बिल्कुल शहर में इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा। मतलब कुत्तों को तलब करने का मुहिम आज और कल से शुरू हो जाएगा? शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया। जी सर, ये बावले और आवारा कुत्ते तलब कर दिए जाएंगे? हाँ जी सर, मेहरबानी। साथ है अस्पताल के मिनिस्टर मलिक अफजल खान नियासी। मलिक साहब, अस्पताल में ये कुत्तों के काटने की वैक्सीन मौजूद है? जी यूसुफ नासर साहब, वैक्सीन मौजूद है। तकरीबन हम लोगों ने जितने भी बच्चे काटे थे कुत्तों ने, तो उन लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन लगाया और मज़ीद हम लोगों ने डिमांड की है। इंशाल्लाह कल मैं जाऊंगा, तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और DHO साहब आए थे यहाँ पे, अजी खल मोहम्मद साहब भी था मिनिस्टर का भाई, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाए, 50 बंदों के हम लोग और वैक्सीन आपको दे देंगे, जितनी भी ज़रूरत होगा तो हम लोग अवेलेबल कर देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त अस्पताल में वैक्सीन है कुत्तों के काटने नहीं, वाले? जितने हम लोगों ने लाए थे, वो जितने बच्चे काटे थे उन लोगों को जितने इफेक्टेड थे वो लगाए, तो अभी इंशाल्लाह कल उन्हीं के दूसरे डोज़ों के हम लोगों ने लगाना है, दूसरा डोज देना है, 3 डोज इसके वो लगते हैं, तो उसके लिए कल हम लोग इंशाल्लाह और बंदोबस्त कर लेंगे। मतलब मिल जाएंगे? मिल जाएगा इंशाल्लाह। सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर ने ज़ेरे तमीर वापडा ग्रेड का दौरा किया, गैर मियारी काम किया हुआ गिरा दिया। दीवारें जो नाकिस गैर मियारी थी, इनको तोड़कर ग्रेड पर जारी काम रोक दिया। इसके बाद उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे साथ सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मर, जिन्होंने आज वापडा ग्रेड का दौरा किया। वहाँ इन्होंने ज़ेरे तामीर काम का मुआयना किया। इसके बाद ये काम जो था इसके नाकस मटीरियल की बिना पर तोड़ दिया। अब इनसे पूछते हैं, मिनिस्टर साहब, ये आज आपने दौरा किया, ये दीवारें तोड़ दिए नाकस काम की वजह से, क्या वजह थी सर? जी भाई, आपके टीम के मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और मेरी आवाज़ आप किसी तक पहुँचा देंगे। मीडिया वैसे भी आपको पता है, मीडिया एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, और मीडिया से मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे बग़ैर भी इलाके की यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, और कभी कभार अपनी तरफ से वहाँ पे चक्कर लगाया करें, क्योंकि मीडिया एक जज की हैसियत रखता है, एक जुडिशरी की हैसियत रखता है। आप लोगों के वहाँ जाने से ठेकेदारों पे, इंतज़ामिया पे एक बड़ा असर पड़ जाता है। वहाँ पे जो भी काम होता है, अगर मयारी काम है तो कम से कम आप लोग मीडिया के ज़रिए इनके अफसरों तक और काम बाला तक उनकी हौसला अफजाई के लिए उनका एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। अगर वहाँ पे काम मयारी नहीं है, सब स्टैंडर्ड है काम,
तो कम से कम आप लोग उस नाकिस काम का भी आप लोग किसी न किसी फोरम पे आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज जो मैं आया था, मेरे इलाके मेरे हल्का इंतखाब में हर जगह बहुत से काम हो रहे, डेवलपमेंट हो रहे, और मैं हर जगह कभी कभार जाता रहता हूँ, उसका विज़िट मैं करता रहता हूँ, क्योंकि हमारी सीएम साहब की यही इंस्ट्रक्शन है कि मैंने जो पैसे दिए हैं उन पैसों से कम आवाम की फलाह और बहबूद के लिए वो पैसे खर्च होना चाहिए, और पहले की तरह ना हो कि पहले जो पैसे खर्च होते थे ज़मीन पर नज़र नहीं आते थे। तो यही इनकी हिदायत है कि जहाँ पे अगर कोई गैर मयारी काम कर रहा हो किसी ने, तो उसको आप जाके उसको बंद भी कर सकते हैं और हमें इत्ला भी कर सकते हैं। तो हमारे सीएम साहब ने CMIT को बड़ा मुतहर्रिक किया है और हर जगह CMIT को भी बेचते रहते हैं। तो आज मैंने अपने कामों का जो मुआयना किया, मैं बहुत 2-3-4 जगह पर मैं गया, लेकिन एक जो मेरे पैसों अपने तजवीज़ पे एक ग्रेड स्टेशन जो यहाँ पे ज़ेर तामीर है, जिसकी लागत कम से कम कोई 33 करोड़ रुपए है, तो ये 1,32,000 ग्रेड स्टेशन है। तो इस पे किसी हद तक काम हो चुका है। मेरा ये ख्याल था, इससे पहले मैंने इस काम का कभी विज़िट नहीं किया, तो मेरा ये अंदाज़ा था, मैं वावड़ा के हुकाम बाला से मिलता रहता था, उन्होंने हमें ये यकीनदानी कराई थी कि इंशाअल्लाह हमारे हम काम पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, स्टैंडर्ड पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, काम जो होगा वो स्टैंडर्ड का होगा, और कभी भी अगर आपको शिकायत आई तो आप ख़ुद ही उस पर एक्शन ले सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं। तो आज मैं जैसे गया वहाँ पे, मेरे साथ टेक्निकल लोग भी थे, इंतज़ामिया के लोग भी थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पर जो जारी काम था उसको मैंने जब चेक किया तो वो टेक्निकल लोगों के बगैर ही मैंने महसूस किया, सारे लोगों ने महसूस किया, वहाँ पर इलाके के मुतबरीन थे मेरे साथ, तो सब ने महसूस किया वहाँ पर जो काम हो रहा था वो नाकिस काम था, गैर मुयारी काम था, और वहाँ पर सीमेंट नाम की कोई चीज़ वो इस्तेमाल नहीं करते थे। वहाँ पे वो पंजाब से आए हुए कोई एक ब्लैक को क्या कहते हैं, रेत वो इस्तेमाल करते थे, लोगों को ये नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते थे, और सीमेंट में उसमें कोई भी कुछ भी नहीं मिलाते थे, और जो वहाँ पे जो ईंट वगैरह थी वो बिल्कुल सही नहीं था, और वहाँ पर हमने जैसे उसको हाथ टच किया वो दीवार ऐसी गिर गए। तो वहाँ पर हमारे साथ जो लोग थे वो ऐसे चेक करते रहे, तो ऐसी मामूली एक बंदे की धक्के से दीवार गिरता रहा। वहाँ पे जैसे हमने देखा वो अगर कीचड़ से भी इस तरह के बनाते थे तो इससे वो पायदार हो सकता था। तो मैंने वहाँ पे उनको उसी वक्त मैंने इस पे एक्शन लिया और काम बंद कर दिया, और मैंने उनको यही कहा कि अपने ठेकेदार को पैगाम दो कि मेरे साथ मिलो, और मैंने उनको यही कहा कि मैं अब जाके अपने सीएम से भी ये बात करूँगा और अपने वावड़ा की चीफ से भी मैं बात करूँगा, और तो वो काम मैंने बंद करा दिया। अभी मैं आपकी चैनल की तवसुत से मेरा ये दरख्वास्त है CMIT से, मेरा दरख्वास्त है नेब से कि वो इस तरह के नाकिस कामों का नोटिस ले, स्पेशली हमारे जो यहाँ पे ग्रेड स्टेशन पे जो काम हो रहा है इसका नोटिस ले, और यहाँ पर जो गैर मयारी काम हुआ है या हो रहा है तो इस ठेकेदार के ख़िलाफ़, और यहाँ जो अफसरान किसको की तरफ से अपने वावड़ा की तरफ से यहाँ पर इनकी जो डिप्टी लगाई गई है, वो चाहे SDO हो चाहे उनकी टेक्निकल जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ पर ये जो काम हो रहा है वो इनकी मिली बगत से ये नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी मिली बगत से अगर काम मिली बगत ना होता था तो शायद ये काम इस तरह नहीं होते थे। तो आज भी जैसे हम गए बकौल इनके कि आज भी SDO आया, तो SDO जब आया तो इन्होंने ये सारे नाकिस काम अपने अंकों से देखा होगा, तो फिर उसने उस पे खामोशी क्यों इख्तियार की। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इनकी मिली बगत है उनके साथ। तो मेरा ये दरख्वास्त है आपकी चैनल की तवसुत से CMIT बलूचिस्तान और CM बलूचिस्तान से और अपने नेब से कि वो इस तरह के काम जो बलूचिस्तान भर में हो रहा है उन सब की नोटिस ले,
اور بالخصوص ہمارے حلقے میں جو ناقص کام ہو رہے ہیں، میں نشاندہی کر رہا ہوں وابڈا گریڈ اسٹیشن پہ جو کام ہو رہا ہے، تو اس پہ پوری طور پر ایکشن لے اور ان ٹھیکیدار اور اس متعلقہ افسران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آپ خود صوبائی منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے آپ پوری طور؟ بالکل، میں آج جیسے میں گیا میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کروں گا، میں وہاں پہ ان کی جو CMIT کا چیئرمین ہے میں بات کروں گا۔ تو میرا آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جانے سے پہلے کم سے کم میری آواز وہاں پہ پہنچ جائے۔ اس وقت تک کام بند رہے گا؟ اس وقت تک کام بند رہے گا، اور اس کے بعد کام جو بھی شروع ہوگا تو کم سے کم ہمیں یقین دہانی کرانی ہوگی انہوں نے، اور وہاں پر حیث پر PC1 جیسے PC1 ہے، PC1 کے اندر جو کچھ ہے اس کے مطابق آئندہ کے لیے کام بڑھے گا، ورنہ میں نہیں چھوڑا۔ اچھا، یہ یہاں کی سنجاوی کے عوام سراپا احتجاج ہے، وہ مجھ سے بار بار شکایتیں کرتے رہے، لوگوں نے پرائیویٹلی وہاں پہ جا کے ان کا معائنہ کیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو مجھے انہوں نے شکایت پہنچائی۔ میں وہاں جیسے آج گیا تو واقعی لوگوں کی ایک شکایت برحق تھے۔ آپ عوامی شکایت پر کہتے ہو؟ میں عوامی شکایت پر۔ اچھا، یہ جو افسران ہیں صوبائی منسٹر صاحب، یہ جو یہاں پھرتے ہیں، یہ لوگ تو یہاں جاتے ہیں معائنہ کرتے، یہ لوگ کیوں ان کو منع نہیں کرتے تھے؟ تو یہی بات میں نے آپ کو کہا کہ افسروں کی جو یہاں پر ڈیوٹی کنسرن افسر ہے ان کی ملی بغت سے یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ یہ کام ایک دن سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس کام کے کم سے کم 2 مہینے یا 3 مہینے اس کام کے ہو چکے ہیں، تو 3 مہینوں میں یہ افسران کدھر ہے، متعلقہ افسران، ان کی ٹیکنیکل لوگ کہاں ہیں، ان کی یہاں پر جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی وہ کہاں ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ملی بغت سے ہی یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ ٹھیکیدار اپنی طرف سے اس طرح کام کبھی نہیں کر سکتے۔ خاص ہے آپ سے کہ یہ میری آواز آپ آگے پہنچا دے، اور میں صرف اس کام کا نہیں، آج میں نے آپ کے ہمراہ میں گیا یہاں پر جو میرے تجویز پر یہاں پہ جو گراؤنڈ شروع ہے، فٹ بال گراؤنڈ، ان کا بھی ہم نے ویژن معائنہ کیا، تو اس کے بعد وہاں پر حالات تقریباً اتنے خراب نہیں تھے، کیونکہ بینڈار کے افسران بھی ہمارے ساتھ تھے، اور بینڈار کے افسران کم سے کم اتنے ہیں کہ وہ دن میں 1 دفعہ تو چکر لگاتے ہیں وہاں پہ، تو ان کی بالا کام بالا بھی کبھی کبھار چکر لگاتے ہیں، ان کی EC اور ایکشن کے لیول تک لوگ آتے رہتے ہیں، تو وہ کام کم سے کم وہ اتنے خراب نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ان کو کہا کہ کام اس سے بھی اچھا کر دے، اور معیار پہ میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں۔ آئندہ بھی آپ معائنہ کرتے رہیں گے کام؟ میں انشاءاللہ آج کے بعد مجھے تھوڑا سا اور بھی احساس ہو گیا، میرے فنڈ سے جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے، میرے تجویز پہ جہاں جہاں بھی میرے حلقے کے اندر کام ہو رہا ہے، میں نے آج کے بعد یہ عہد کیا کہ میں نے خود ہی جا کے ہر کام کا میں نے خود ہی معائنہ کرنا ہے، اور ٹیکنیکل لوگوں کو ساتھ لے جا کے۔ اچھی بات ہے، پھر تو لوگ یہاں کام بھی اچھا ہوگا اگر آپ خود جائیں گے۔ ظاہر دیکھو، بلوچستان کی عوام ہے، یہ فنڈ بلوچستان کی عوام کا فنڈ ہے، اور یہ فنڈ ہمیں ہر وقت نہیں ملتا، تو ہم ایک دفعہ جب خرچ کر لیتے اور 1 سال کے بعد پھر واپس وہ کام خراب ہو جاتا ہے، تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور تو نہ ہماری حکومت کی ہے، نہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ، ہمارے اداروں کا وہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی معائنہ کریں اور کام کا ہم لک آفٹر کیا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ابرار حسین، بیورو چیف اٹک سٹی پولیس لائن اٹک میں کرونا ڈیوٹی کرنے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب۔ جرت اور بہادری سے ڈیوٹی کرنے والے افسران ہماری آنکھوں کا تارا ہیں۔ DPO سید خالد ہمدانی کے مطابق کرونا ڈیوٹی کرنے والے پولیس افسران کے لیے پولیس لائن اٹک میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد پولیس افسران میں سرٹیفکیٹس اور کیش انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر DPO اٹک سید خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ اٹک پولیس بہادر افسران کی فورس ہے جو کسی بھی میدان میں پیچھے ہٹنا نہیں جانتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اٹک پولیس کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز محکمہ کے بازو ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کانسٹیبلز کو لفظ ملازم کہنے سے گریز کیا جائے۔ عوام الناس کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا جو حلف اٹھایا ہے، اس کی پاسداری کرنا ہم پر فرض ہے۔ کسی پولیس افسر کو عوام الناس کے ساتھ بدتمیزی کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ریاست کے دیے ہوئے یونیفارم کے ساتھ کچھ بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں،
चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की हिफाजत करना हम पर फर्ज है। उनका मज़ीद कहना था कि उनका एक ही पैगाम है और वो ये कि अपनी वर्दी के साथ वफादारी निभाएं, इसी में हमारी ज़मीर और वतन दोनों की बका है। खबर शामिल करते हैं अपने डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब 18 न्यूज़ मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बिहाड़ी तहसील मेलसी थाना करमपुर पुलिस ने वट्टा सट्टा की भेंट चढ़ने वाली जंजीरों से जकड़ी 2 बहनों को खाना बदोशों के चुंगल से बाज़ियाब करवा लिया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद शरीफ पट्टू की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से कर्ज अदायगी पर नाकामी और घरेलू झगड़े पर मेहनतकश ने बीवी भाई को जहर देकर खुद भी खा लिया। तीनों जाबहक मेहनतकश की 2 माह कबल शादी हुई थी। अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। जाबहक अफराद में नाहिद अख्तर, जोजा वकास अहमद, इशफाक अहमद वल्द नज़र मोहम्मद, वकास अहमद वल्द नज़र मोहम्मद शामिल हैं। संजावी से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ नासिर से। सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ ने संजावी में ज़ेरे तामीर 1,32 ग्रेड वापटा का काम का मुआयना किया। उनके हमरा सरकारी अफसरान, सहाफ़ी, पार्टी रहनुमा, कबायली मोतबरीन, पार्टी कारकुनान भी थे। सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ ने काम के मुआयने पर गैर मेयारी नाकिस मटीरियल पर काम बंद करवा दिया और जो काम हुआ था दीवारें थी इनको गिरा दी। उन्होंने कहा अफसोस इतनी बड़ी लागत से बनने वाला ये ग्रेड इस काम का इतना गैर मेयारी और नाकिस मटीरियल इस पर इस्तेमाल हो रहा है जिसकी इजाज़त हरगिज़ ना वज़ीर आला जाम कमाल और ना ही वापटा चीफ और दीगर दे सकते हैं। उन्होंने कहा जब तक सही काम मटीरियल इस्तेमाल नहीं होगा काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी हज़रात जहां भी गैर मेयारी काम हो रहा है इसकी निशानदेही करके मुझे फौरी इत्तला करें, इस पर सख्त एक्शन लूँगा। मीडिया हमारे साथ ताउन करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इंक्वायरी टीम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस काम का मुआयना करें क्योंकि इतना नाकिस काम और मटीरियल इस्तेमाल हो रहा था।